ہماری ISI نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں نمبر 1 ہے. لیکن کیا ISI یہاں پہ فیل نہیں ہو گئی کہ ہمیں ایک ایسا قابل آدمی دے دیں جو ہمارے ملک کو لیڈ کر سکے؟ عمران خان صاحب بہت نیک نیت آدمی ہیں، تو پھر اس کا سپورٹر نہیں ہوں، سپورٹر کی نہیں ہے، بات ہے کہ کیا آپ کو اپنا کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. ان کو آتے ہی ایک کام فوراً کرنا چاہیے تھا کہ نیب کا جو قانون ہے پلی بارگین کا، اسے فوراً ابالش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس نے یہ بنایا ہے قانون اور جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے ابھی تک، وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے بلکہ وہ چور ہے. ایک بات بتائیے، 1 ارب روپے کی ایک آدمی چوری کرتا ہے، 2 کروڑ دے کے 20 کروڑ دے کے وہ چھٹ جاتا ہے، 80 کروڑ کی چوری آپ نے حلال کر دی اس کی. اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی چور نے بنایا اور گندی ذہنیت سے بنایا کہ ہم ایسے چوری کریں گے اور اس کو پھر قانون کے کور دے دیں گے. نیب نے ابھی تک اس قانون کو ابالش کیوں نہیں کیا؟ اور میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، یہ چوری کو حلال کرنے والا قانون عدلیہ کو ہماری چاہیے فوراً پہلی دفعہ میں اس کو بند کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے چوروں کو بہت شے مل رہی ہے. لوگ چوری کرتے ہیں، کروڑوں روپے بینک سے لیتے ہیں، چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، آپ تھوڑے سے چند لاکھ روپے دے کے اپنے آپ کو وائٹ کرا لیتے ہیں اور آپ پھر اگلے الیکشن میں آ جاتے ہیں منہ صاف کر کے. یہ قانون چوری کو، چور کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. نیب کا قانون، یہ پلی بارگین کا قانون فوراً سے پیشتر جو بھی نہیں ختم کرے گا میں اس کو ذمہ دار سمجھوں گا، چاہے وہ عمران خان ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا عدلیہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صادق علی. ڈاکٹر صادق علی صاحب نے ماسٹرز کیا ہے جرمنی سے اور UK سے PhD کر کے فارغ التحصیل ہے. انہوں نے پاکستان میں جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے ایک اسلامی صدارتی نظام کی پٹیشن دائر کی ہے. اس حوالے سے ہم ان سے آج گفتگو کریں گے. کیا پاکستان میں یہ موجودہ جمہوری نظام ناکام ہو چکا ہے؟ کیا یہ عوام کی جو منتخب نمائندے ہیں یہ عوام کو وہ سہولیات میسر نہیں کر سکے، وہ قانون سازی نہیں کر سکے جو آپ اسلامی صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے جو پٹیشن آپ نے دائر کی ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ میں جو اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی ہے، تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ ہمارا جمہوری نظام ناکام ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے مجھے یہاں اپنے چینل پہ انوائٹ کیا اور اس بات کی آپ کی جستجو ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے وہ عام لوگوں تک پہنچایا جائے ہمارا پیغام. اور اس سلسلے میں آپ کی یہ کاوش، اس کو میں قابل تحسین سمجھتا ہوں. جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر سب سے جو ضروری چیز ہے وہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا ہے. یعنی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے، لوگوں کو ان کی دہلیز تک انصاف پہنچانا. یہ دہلیز تک انصاف پہنچانا بات کی بات ہے، کیونکہ جب تک منتخب نمائندے لوگوں کے اعتماد سے نہ آئیں اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ ایسے قوانین بنا سکیں جن سے عدل ان کی دہلیز تک پہنچ سکے، یہ ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ ایسا بھی ہمارے ہاں رہا ہے. یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایسے کلپس اور باتیں جو ہیں عدلیہ کی پرانے زمانے میں لیک آؤٹ ہوئیں کہ ججز پوچھ رہے ہیں اقتدار میں لوگوں سے کہ بھئی کس کو کتنی سزا دینی ہے، جو کہ انتہائی منفی چیز ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ہماری عدلیہ میں کوئی بھی ایسا شخص ہے. ڈاکٹر صاحب، وہ تو ماشاءاللہ دور میں ہوا، فوجی دور میں جب بھی فوج اقتدار میں آئی اس وقت یہ ہوا، لیکن میرے خیال سے سویلین گورنمنٹ میں ایسے کوئی واقعات
بہت مارشلہ دور میں ایکچولی نہیں ہوا. یہ جب نواز شریف ان کی حکومت تھی تو یہ جو جج تھے ان کی اور شہباز شریف کی آپس میں گفتگو تھی, تو اس وقت مارشل لا نہیں, جسٹس قیوم. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایک رویہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو مارشل لا پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ جمہوری نظام ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ نظام ہم نے لیا ہے انگلستان سے, اور انگلستان میں یہ تھا کہ جو بادشاہ تھا انگلستان کا وہ لارڈز کو خرید لیتا تھا رشوتیں دے کے, زمینیں دے کے, ڈرا دھمکا کے. تو اس لارڈ کے گاؤں میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سارے ووٹ اس کے ہوتے تھے, جس طرح سے آج ہمارے یہاں سسٹم ہے. بالکل آپ سے وڈیرا شاہی جو ہے. جی. اب ہوتا یہ ہے کہ کیا کسی بھی, جب آپ جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس اور ان کی رپورٹ نکالیں گے, تو کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں لوگوں کی تعداد یا ووٹرز کی تعداد برابر ہو. کیا ایسا کوئی ہمارے پاس طریقہ کار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہر حلقے میں ایک جتنے ووٹرز ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کام کرنا, میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. فرض کیجئے ایک گاؤں میں 100 لوگ ہیں, ایک حلقے میں 100 لوگ ہیں, دوسرے حلقے میں 50 لوگ ہیں. اب دونوں حلقوں میں سے ایک ایم این اے نے آنا ہے اور ایک ایم پی اے نے آنا ہے, یا دو ایم پی اے نے آنا ہے. ٹھیک ہے, جن دونوں میں سے جب ایک آتا ہے تو اگر 50 والے لوگوں میں سے آتا ہے تو ان کے ووٹ کی قیمت دگنی ہے ان کے مقابلے میں جن میں صرف 100 لوگ ہیں. تو ان کے ووٹ کی قیمت ویلیو برابر نہیں ہے. اگر ان کی قدر برابر نہیں ہے ووٹس کی, تو جمہوریت کیسے ہوئی؟ پھر تو یہ جمہوریت نہیں ہے, بلکہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ جمہوریت کی نفی ہے. اور کیونکہ وہ جمہوریت کی نفی ہے, وہ عدل کی نفی ہے. کیونکہ جب آپ نے آبجیکٹیوز ریزولوشن یا قرارداد مقاصد بنائی 1949 میں جب پہلی دفعہ بنائی گئی, تو اس کے اندر چند ضروری چیزیں اس کے اندر شامل کی گئیں. ان میں سب سے پہلی بنیاد جو تھی آئین کی, وہ تھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت پوری کائنات پہ. اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کوئی بھی جو قانون بنائیں گے, یعنی آبجیکٹیوز ریزولوشن میں یہ تھا یا قرارداد مقاصد میں یہ تھا کہ جو بھی آئین ساز اسمبلی ہوگی, جب وہ آئین بنائے گی تو اس کے اندر اس بات کو شامل رکھا جائے گا کہ کوئی بھی قانون الہیہ کے خلاف نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, لیکن دیکھیں جو آپ 1949 کی بات کر رہے ہیں, اس سے تنگ آ کر بیزار ہو کر تو اس ملک کو 73 کا آئین دیا گیا تھا. اور اس 73 کے آئین میں وہ تمام جماعتیں موجود تھی جو مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں, جو مذہبی لیڈران تھے, جس میں ہمارے بڑے مشہور مفتی صاحب تھے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے, مولانا نیازی صاحب تھے. یہ تمام علماء کرام موجود تھے. دیکھیے جہاں تک آپ علماء کرام کی بات کرتے ہیں, تو محمد علی جناح کو تو علماء کرام نے کافر اعظم کا خطاب دیا تھا. وہ چند تھے نا, وہ جمعیت علماء ہند تھی. دیکھیے ہم کیا پرابلم کہاں پہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بالکل نہیں ٹٹولنا چاہتے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے پاکستان کی مخالفت کی اور کس نے نہیں کی. اور اسی چیز کو, کیونکہ جب تک بنیاد آپ کی صحیح نہیں ہوگی, جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو جو انجینئرز کو بلایا جاتا ہے, چیک کرتے ہیں بھائی اس کی بنیادیں ٹھیک ہیں کیا, اس کو اسی طرح رہنے دیں یا اس کو منزل کو گرا کے یا بلڈنگ کو گرا کے نہیں بنائیں. جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ قرارداد مقاصد کے اندر اللہ کی حاکمیت یا قرآن کی حاکمیت کا ذکر تھا. اس لیے کیونکہ ہم نے انگلستان سے یہ کہا تھا کہ ہندو اور ہم دو مختلف قومیں ہیں, اور ہم قائد اعظم کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ ہندو جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتا ہے, ہم گائے کو کھاتے ہیں, تو وہ اپنے مردے جلاتا ہے, ہم دفن کرتے ہیں. ہم واضح فرق ہے, ہم دو مختلف قومیں ہیں. اور ہمیں یہ پاک ملک اس لیے علیحدہ چاہیے تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اسٹانس یہ تھا کہ 800 سال ہم نے حکومت کی ہے, اور انگریزوں نے حکومت ہم سے لی تھی, مسلمانوں سے, تو ہمیں جاتے ہوئے مسلمانوں کو دے کے جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ یہ جو چاہتے تھے کہ جی انگلستان یہ چاہتا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے اندر ہم سے یہ نہ پوچھیں, ہمیں انڈر ڈاگس کی طرح رکھے. لیکن ڈاکٹر صاحب 100 سال میں
جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو حکومت دے کے جانی چاہیے تھی، 100 سال میں تو ہم اتنا پسماندہ ہو گیا تھا مسلمان، انگریزی نہیں پڑھنی ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، یا ہمارے علماء کرام نے اتنا ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا مسلمانوں کو. یہ تو سر سید احمد خان تھے جنہوں نے اس قوم کو جو ہے آگے بڑھایا کہ جب تک ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے تو ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. تو پھر انگلینڈ کے لوگ یا انگریز ہمیں کیوں حکومت دے کر جاتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری حکومت یا مسلمانوں کی حکومت اگر قائم تھی تو وہ اس بنیاد پہ قائم تھی کہ ہندو اور مسلمان کے معاملے میں کبھی تفریق نہیں کی جاتی تھی. جب عدل کی بات آتی تھی، جو بھی جرم کرتا تھا اسے ملتی تھی. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت علی کا قول بھی یہی ہے. اور یہی ہے جی میری زبان. بات یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہو، اس کے لوگوں کی بہتری ہو. تو ظاہر ہے جو بات آپ کے دل میں ہے وہ بات میری، کیونکہ ہم سب اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. 50 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس آئین کو دیے ہوئے، 73 کے آئین کو. اور میں اس کے اندر یہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کافی عرصے سے لکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا. سن 2000 میں جب بلا سود نظام کے اوپر بات ہوئی تو میں نے پھر بلا سود نظام کے لیے لکھنا شروع کیا. اور میں فائنلی جب میں نے ماسٹرز کیا جرمنی سے انفراسٹرکچر پلاننگ میں، تو میں پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے آئی واز اے ریسرچ سائنٹسٹ جرمن ایئر اسپیس سینٹر میں. انہوں نے مجھے بلا سود نظام کی تحقیق کے لیے انہوں نے ریسرچ سائنٹسٹ رکھا. تو میری ایک ریسرچ اس سلسلے میں بھی ہے. جو ضروری چیز ہے یہاں پہ بتانی وہ یہ ہے کہ جو 73 کا آئین ہے اس کے اندر ایک پریامبل شروع میں، آپ جب بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے یا آئین کو کھولیں گے تو دیباچہ یا پریامبل یا انٹروڈکشن، تو پریامبل کے نام پہ قرارداد مقاصد کو قائم رکھا ہوا ہے. جب آپ اس قرارداد مقاصد میں 5 بنیادی نقطے ہیں جن کے بغیر، ان کے لفظ ساتھ قانون کے اندر انگریزی میں جب ہم قانون لکھتے ہیں تو اس میں جب آپ شیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ واجب ہے کہ آپ کام کریں. تو جب وہ شیل کے ساتھ ایکوالٹی آتا ہے، جب شیل کے ساتھ جسٹس آتا ہے، جب شیل کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے حوالے سے آتا ہے، جب شیل کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا، تو پھر آئین جو ہے وہ اسی مطابق ہونا چاہیے تھا. جبکہ 73 کے آئین کے اندر جو بے شمار فلاز ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 56 آیتوں کی نفی ہے 73 کے آئین میں. اور میں جس چیز کو سب سے بڑی جو بات ہے اس میں شیل کا لفظ آیا ہے ڈیموکریسی کے ساتھ. اور آپ کو جیسے میں نے بیان کیا کہ پارلیمانی نظام تو ڈیموکریسی کی نفی ہے. جب آپ نے ایک بنیاد ہی غلط رکھی ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے ہمارے پاس صدارتی نظام تھا، بھٹو صاحب پہلے صدر تھے، اور ایوب خان کے دور صدارتی نظام. جی ہاں، دیکھیں نا، یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ کی اور ڈکٹیٹرز کی اور سب کی، تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی ڈکٹیٹر کی موجودگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ادارہ نکلا ہو کہ ہماری تنخواہیں دو، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. جبکہ سیاستدانوں نے جب بھی حکومت سنبھالی ہے تو انہوں نے ان کی وہ تنخواہیں تک نہیں دیتے تھے، چوری کر لیتے تھے. دیکھیے، میں ایک ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہوں انفراسٹرکچر پلاننگ میں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے، کس وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اگر لوگوں کو ان کی تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ تنخواہیں جا کہاں رہی ہیں؟ یہ سوال تو پوچھنا چاہیے نا. جب آپ کے ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، ہر دفعہ آپ قرض بھی لیتے ہیں، لوگوں سے بھی قرض اتارو ملک سنوارو والے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگ بھوکے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ بات اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے آئین کے اندر بنیادی غلطیاں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہر شخص کا ووٹ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. اور یہ کام اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ جب صدارتی نظام تھا تو ہم ایک آدمی ایک ووٹ تھا، تو 2/3 اکثریت تو عوامی لیگ کو ملی تھی. اور بھٹو صاحب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جب تک صدارتی نظام رہے گا اس وقت تک وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کیا. اور یہ بات بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب ظلم ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کو، ان گواہوں کو قائم رکھتا ہے، ان نشانیوں کو قائم رکھتا ہے کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. آج الحمدللہ ہمارے پاس احمد رضا قصوری صاحب، وہ حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. احمد رضا قصوری صاحب جو تھے وہ آج بھی جو آئین ساز اسمبلی تھی اس کا حصہ تھے.
اور انہوں نے انکار کر دیا تھا آئین کا نہیں بنایا گیا ہے جس طرح قرارداد مقاصد میں تھا. لیکن کیا آج وہیں سے بھٹو صاحب سے اختلافات نے جنم لیا تھا. جی ہاں, میں ان کے سے جب میری ملاقات ہوئی تو قصوری صاحب کی ایک ٹانگ میں 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں, ایک میں 18 حملے, انہوں نے جب میری بات ہوئی انہوں نے کہا 18 حملے مجھ پہ کرائے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیوں کسی کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ بھائی اختلاف رائے ہر شخص کا حق اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک ذہن دیا ہے, لیکن آخری میں وہ لوگ جو عدل سے کام لیتے ہیں وہ ایک جگہ پہ یکجا ہو جاتے ہیں. آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کی پٹیشن ہے اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے, اس سے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا, اس قوم کو کیا فائدہ ہوگا, اور اس پارلیمانی نظام کا جو سلسلہ چل رہا ہے جس کے لیے ہماری جو تمام سیاستدان اس کے لیے حق میں ہیں, پورے تمام سیاستدان اس پارلیمانی نظام کے حق میں, اس سے عوام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ یہ اسلامی صدارتی نظام کیا ہے اور صدارتی نظام کیا ہے. اگر آپ اس کو اللہ کے احکامات کے تحت چلائیں گے تو وہ اسلامی صدارتی نظام ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حاکم کل تھے, ٹھیک. اسی طرح سے آپ اس میں آ جائیے اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں, تو اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم الیکٹ کرتا ہے اور وہ ہمیشہ بہتر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے. جمہوریت گو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اس لیے کیونکہ جمہوریت سنت الہیہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں, تو کم سے کم 4 فرشتوں کے نام تو ہم جانتے ہیں نا, اور انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ جو فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا, تو یہ نیگیٹو ووٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہو جائیں اگر وہ پڑھے لکھے یا علم والے نہیں ہیں تو ان کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے جو علم والا ہے اس کو قیادت کا حق ہے. یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے طالوت کو تم سب پہ علم اور جسم میں مصطفیٰ کیا ہے. تو سنت الہیہ قیادت کے لیے یہ ہے کہ جو بہترین آدمی ہو ملک کے اندر آپ اس کو قیادت دیں تاکہ وہ اپنے علم اور جرت کی وجہ سے عدل بھی کرے اور قوم کے لیے بہتر پالیسیز بنائے اور قوم کو کام سے لگائے. کیونکہ اگر آپ قوم کو کام نہیں دیں گے, جابز نہیں دیں گے, تو ایک انگریزی کا مقولہ ہے ایمپٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. تو بھوک تو سب کو لگتی ہے نا, اور نوکری نہیں ہوگی تو پھر وہ کس قسم کے کام کریں گے؟ ان کو ہم عام طور پہ جرائم کہتے ہیں. تو جرائم کو روکنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے. روزگار کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرٹ ہو. بھائی آپ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص بٹھا دیا جائے جس کو جرنلزم نہیں آتی تو اس ادارے کا کیا بنے گا؟ تو ہر شخص جس کام میں بہترین ہوتا ہے اس آدمی کو وہاں پہ بہترین طریقے سے وہاں پہ اس کام کی قیادت دی جاتی ہے تاکہ وہ بہترین ہو. اب پارلیمانی نظام میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 50 سال تقریباً ہمیں ہو گئے. دیکھیں 73 کا آئین ہے نا, 73 کا. اب 73 کے اندر جنگیں لڑنے کے بعد ہماری اکانومی 3rd اسٹرانگسٹ اکانومی تھی ورلڈ کے اندر. تقریباً 3-4 روپے کا ڈالر تھا, 3.5 روپے کا ڈالر تھا, اور 73 میں تو ہمارے پاس کہیں ویزا ہی نہیں تھا پوری دنیا کا, آزاد ویزا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ جنگ لڑنے کے بعد کہہ رہا ہوں, ہمارا ایک حصہ ہم سے کٹ جانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. جب یہ ہوا اور ہمیں اس وقت بھی 12 روپے کا تھا سر, 81 میں بھی شاید 81 کی بات نہ کریں نا, ابھی تو ہم 73 کی بات کر رہے ہیں جب 3.5 روپے کا ڈالر تھا. جب انڈسٹری نیشنلائز کی تقریباً 10 روپے کا ایک رات میں فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیے اور دیکھیے کہ ہمارے روپے کی قیمت مسلسل 50 سال سے گر رہی ہے. کیا یہ کافی نہیں ہونا چاہیے ہمارے سرکردہ لوگوں کو جو سیاست میں اس وقت ہیں اور پارلیمانی نظام کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ 50 سال کے اندر وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وجہ نہیں تلاش کر رہے کہ یہ کیوں گر رہا ہے.
لیکن ہر وقت اس کو گراؤ، اس کی حکومت گراؤ، اس کی حکومت گراؤ. ان کا مقصد کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، سوائے اس کے کہ مجھے ذاتی مفادات نظر آتے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی پرواہ ہوتی، دیکھیے میں آج یہاں پہ آ کے جب میں نے یہ 2017 میں ایک پیپر لکھا، محمد علی جناح کا پاکستان، a professional approach to good governance، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیشنل لوگوں کو جو ہے وہ حکومت دیجیے. پروفیشنل لوگوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ میں ایک انجینئر ہوں لہٰذا اس کے متعلق بات کر سکتا ہوں. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے کام کی گارنٹی دیتے ہیں. اگر یہ سڑک ٹوٹ جائے گی تو ہم اپنے کاسٹ کے اوپر اسے ٹھیک کریں گے. یہ انجینئرز کی جو ہے وہ روش ہوتی ہے. ہمارا ایک ٹیکنیکل آدمی جو سب سے لوور لیول پہ ہے وہ بچہ ہے جو سائیکل کا پنچر لگاتا ہے. اس کے اندر بھی پروفیشنل ایتھکس اور موریلٹی ہے کہ اگر اس کا لگایا پنچر کھل جائے تو اور اسے دوبارہ لگانا پڑے وہ اس کے پیسے ہی نہیں لیتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پروفیشنل پولیٹیشینز کہتے ہیں ان کو تو بہت قابل ہونا چاہیے، گارنٹی دینی چاہیے ہم ملک کو اتنے سالوں میں یہاں ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ سب کرپٹ لوگ ہیں مبینہ طور پر. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے سارا یہ ڈیٹا دیکھا تو 2017 میں مجھے یہ ریسرچ لکھنی پڑی، کیونکہ میرا ملک ہے، میرے لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. جب میرا روپیہ دیکھیے اس کی آسان سی مثال دے دیتا ہوں. جب میں انگلستان گیا یہاں سے روپے لے کے تو میں نے ان سے کہا جی آپ کو میں 1000 روپے دے رہا ہوں، آپ 1000 پاؤنڈ دے دیں. انہوں نے کہا ہم 1000 پاؤنڈ آپ کو نہیں دے سکتے، ہم 1 پاؤنڈ کے بدلے میں آپ کو صرف 200 روپے آپ دیں گے تو ہم 1 پاؤنڈ دیں گے. تو میں نے کہا یہ باقی 199 روپے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آپ کا سیاستدان ہے نا، وہ آپ کے نام پہ لے گیا ہے. اس سے زیادہ بہتر میں مثال آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے نام پہ چوری کر رہا ہے. جو چوری کر رہا ہے اس کو پکڑیں، اور اس کو پکڑنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صدارتی نظام نافذ کرتے ہیں تو آپ کے اور میرے ووٹ کی قدر برابر ہو جائے گی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، وڈیروں کو خریدنا نہیں ہوگا. پھر یہ جو عمران خان صاحب نے ایک نیا کام شروع کر دیا الیکٹیبلز. بھائی اگر آپ نے الیکٹیبلز لینے تھے تو پھر آپ اسی ریس میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب وہ الیکٹیبلز آپ کو ملک چلانے نہیں دے رہے، کوئی آئین نہیں پاس ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، لیجسلیشن نہیں ہوتی، تو آپ اسی مشکل میں آ گئے نا. تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی ان کو میں نے خط لکھا تھا اور میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے یہ ریسرچ ہے، میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو کام ملے اور رزق ملے، خوشحالی ہے. کیونکہ آئین کے اندر پریمبل میں خوشحالی لکھی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آؤ جو ملک میں خوشحالی لائیں. اتنے سالوں سے ان لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کون ہمارے ملک کے لیے خوشحالی لائے؟ اب آپ کو کس حد تک امید ہے کہ آپ اپنے راز میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. بات یہ ہے کہ میں اب جب عدلیہ کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایک صدارتی نظام کے حوالے سے ریفرنڈم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہی میں نے درخواست دائر کی ہے ریفرنڈم. جی میں نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں، ججز سے، جوڈیشری سے گزارش کی ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس 50 سال کا ڈیٹا ہے ہماری بدحالی کا جو اس نظام کی وجہ سے ہے. اتنا لمبا ڈیٹا تو آپ یقین کریں تاریخ میں تباہی کا کسی ملک کا نہیں ہے. اور یہ جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہے، اور خاص طور سے ان جگہوں پہ جہاں سے جو انگلستانی لوگ ہیں وہ حکومتیں کر کے کلونیلزم سے باہر ان کو جو گئے ہیں پیچھے چھوڑ کے اپنے اثرات، تو وہاں پہ ابھی تک ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی ایجنٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. اور میری گزارش ہے کہ ججز صاحبان کو، ہمارے جو اکانومسٹ ہیں، اتنے اچھے اکانومسٹ ہیں، دیکھیں نا ہمارے اتنے اچھے اکانومسٹ ہیں کہ لوگوں نے کوریا نے ہمارا ماڈل فالو کیا اور کہاں سے کہاں پہنچا. لیکن ہم ایگزیکٹلی اس کی معیشت کی جو ہے وہ جی تو میری گزارش بس اتنی سی ہے کہ دیکھیے جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے نقصان کر لیا، بھگت لیا، اب عقل کے ناخن لیں اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو صحیح ہے. 50 سال سے جس میں ہم لاس کر رہے ہیں، کیا اس بزنس کو مزید چلاتے رہیں گے ہم؟ تو یہ ہمیں اب ختم کرنا چاہیے. اور میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے پاکستانیوں کو اور سب لوگوں کو جو یہ میری بات سن رہے ہیں، میرا مقصد کوئی اقتدار نہیں ہے، میرا مقصد کوئی حکومت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.
میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو عدل ملے، عدل کی بنیاد پہ لوگ سلیکٹ ہو کے ہیں، جوڈیشل اکیڈمی ہو. دیکھیے آج آرمی ہماری اتنی زبردست کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک اکیڈمی ہے. ہم ایک بچہ لیتے ہیں میٹرک کے بعد، اس کو گروم کرتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں، تمیز سکھاتے ہیں، اسے علم دیتے ہیں، اس کو اس مقام پہ لے کر آتے ہیں کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کے ہماری فوج کو، ہماری ISI کو نہیں ہرا سکی. اور اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج اگر ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو ہماری آرمی ڈیفنس فورسز، دیکھیے نا، ہماری ایئر فورس شان ہے، ہمارا تاج ہے. اور سر میرا بھی نہیں، میں یہاں پہ ایک بات ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ISI نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا میں نمبر 1 ہے. لیکن کیا ISI یہاں پہ فیل نہیں ہو گئی کہ ہمیں ایک ایسا قابل آدمی دے دیں جو ہمارے ملک کو لیڈ کر سکے؟ سر میں تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں بڑے بڑے، میں آپ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لیبیا میں کیا حشر ہوا مسلمانوں کا، یمن میں اور اردن میں، تو یہ وہاں اس لیے حالات ایسے ہوئے، مسلمان مارے گئے کہ ان کی فورسز کمزور تھی. پھر میں براعظم ایشیا کی طرف آتا ہوں کہ جب بہادر شاہ ظفر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو اس وقت بھی ہماری فوجیں کمزور ہو چکی تھی، اور جب تک ہماری براعظم ایشیا کی فوج مضبوط تھی تو مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی، اور یہ اس وقت رچ کنٹری تھی ہندوستان. اب یہ لوگ جو ہمارے سیاستدان ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر فوج کے خلاف تو بڑی باتیں کرتے ہیں، فوج کے خلاف. لیکن میں ایک اور میں آپ کو تجزیہ پر، میں نے ایک تمام جو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جدید فوج موجود ہے وہاں کے میں نے بجٹ دیکھے ہیں، ان کے ملکوں کے میں نے بجٹ کو اسٹڈی کیا ہے، تو ہماری جو فوج ہے اس کے پاس تو ان کا 50% بھی بجٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری جو فوج کا کردار ہے سرحدوں پر، جو ہماری محافظ ہیں، اس قوم کے محافظ ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہ فوج کے خلاف، جو ناراض ہوتا ہے وہ فوج کو گالیاں دیتا ہے، جنرلوں کو گالیاں دیتا ہے. دیکھیے یہ ماحول کب تک چلے گا؟ دیکھیے میڈیا مینجمنٹ، پروپیگنڈا جو ہے نا، وہ ایک باقاعدہ سائنس ہے. اس کے پس پردہ بھی کچھ عوامل ہیں. اس کے بالکل عوامل ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب آپ فرماتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں فوج کمزور ہو گئی تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ فوج کر کیا رہی تھی. سب سے ضروری چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جہاں جہاں ہماری کمزوری ہے ہمیں اسے دور کرنا چاہیے. ہماری کمزوری فوج میں نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے، ہماری ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا. دیکھیے دنیا میں کہیں پر بھی جدید فوج ہے. میں لوگ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ جو سیاستدان ہے نا، یہ ایک پپٹ ہوتا ہے. پیچھے پالیسی جو ہوتی ہے وہ ملک کی وہ ایجنسیز بناتی ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیزوں میں خطرہ ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم فوج نہ استعمال کریں بلکہ ہم خوبصورت طریقے سے ان مسائل کو حل کریں تاکہ دنیا میں ہمیں کسی سے جھگڑا نہ کرنا پڑے اور ہم طاقتور رہیں. اس چیز کے پیش نظر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ فلاں ملک کے اندر یہ سازش چل رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف، فلاں جگہ پہ یہ سازش چل رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے فلاں چیز کے لیے دے دیں تاکہ ہم اس کے لیے اس کا سدباب کر سکیں. دنیا کے کوئی ملک، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو طاقتور ملک ہیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں چلاتی. سیاستدان تو ایک فیس سیونگ کا طریقہ ہے، کیونکہ ہٹلر جو تھا اور اسی طرح جاپنیز جو تھے وہ بہت مشہور تھے کہ وہ جنگیں کرتے تھے اور فوج چڑھائی کر دیتی تھی. تو پھر ایک طریقہ ہوا کہ نہیں جی آپ جنگیں نہ کریں. انہوں نے کہا اچھا جنگیں نہیں کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا جنرلز کو جو ہے یا فوجیوں کو جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں لے جائیں، ان کی جگہ منتخب نمائندے لے کر آئیں. لیکن منتخب نمائندے بھی ایسے لانے کو تو نہیں کہا نا کہ چور ہوں، چکے ہوں، بد کردار ہوں. منتخب نمائندے صدارتی نظام میں بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر نہ وڈیرائزم ہوگا، نہ پارٹی بازی ہوگی، نہ اس کے اندر قومیت ہوگی، سارا پاکستان مل کے کوالٹی بہترین ہوگی. اس کا طریقہ بھی میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے. سر آپ اس اسلامی صدارتی نظام سے پر امید ہیں؟ میں اس لیے پر امید ہوں کیونکہ میں تحقیق کرتا ہوں، اور تحقیق کر کے میں اس تجزیے پہ پہنچا ہوں کہ سوائے اس کے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام ایک بہترین حل ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ بہترین حل ہے اس حوالے سے،
لیکن جب اس صدر کو الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن کو بالکل ایسے ہی کہ جی ایک جاب ویکنسی جیسے ہوتی ہے، سی ای او آف اے کنٹری، اس کی سچویشن ویکنٹ ہے لیٹ سپوز، تو ہم کہیں کہ جی اس کو کم سے کم پی ایچ ڈی یا ماسٹرز ہونا چاہیے، اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کو لوگ پہچانتے ہوں اور اس کی عزت کرتے ہوں، وہ علم والا ہو، سمجھ والا ہو، اس میں جرت ہو صحیح بات کرنے کی، پلاننگ کر سکتا ہو، میرے خیال با سے کردار ہو۔ اس وقت یہ جو کوالٹی آپ بتا رہے ہیں وہ تمام کوالٹیز جو ہے اس وقت عمران خان میں ہی موجود ہیں، ہماری نہیں، سیاستدانوں میں، تمام سیاستدانوں میں اگر آپ دیکھیں معذرت تو کے ایسی ساتھ کوئی کوالٹی کسی میں موجود نہیں ہے۔ عمران خان کو میں نے لیٹر لکھا تھا، میں دوبارہ انہیں لکھ رہا ہوں اور ریسرچ پیپر بھیج رہا ہوں۔ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں، اگر ان کے اندر یہ بات ہوتی تو وہ کبھی بھی الیکٹیبلز کے پیچھے نہ جاتے۔ مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ دیکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ عجیب سے لوگ ہیں کہ ہم پرسنالٹیز کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں اس وقت سے ملک کی معاشیات کا کیا حال ہے؟ اب لوگ کہیں گے جی خراب تو پیچھے والے کر گئے تھے تو یہ کیا کرے؟ اچھا یہ تو کر سکتے تھے نا کہ جو بہترین مائنڈز ہیں دنیا بھر میں ان کو بلاتے، ان سے کہتے ہمیں کیا پالیسی بنانی چاہیے، کچھ نہ کرتے۔ صدارتی نظام کے اوپر ڈاکٹر صاحب اب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے عمران خان کی، میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو 50 سال کا ڈیٹا تباہی کا نظر نہیں آیا اور انہوں نے جا کے پریزیڈنٹ کو کہتے کہ جناب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرا لیجئے، یہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت 2.5 سال برباد کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو 2.5 سال گزرے، حکومتوں کا 1 سال تو ہنی مون ہوتا ہے، ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، وہ اپنی معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کووڈ-19 آیا اس میں 1 سال تو ہمارا اس میں گزر گیا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو معاشی طور پر تھوڑی سی اچھی خبریں ہیں، جس طرح سے ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہم لوگ کافی آگے آ گئے ہیں۔ میں ہر جو ہے اس میں تاجروں سے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، اس میں بڑی اچھی خبریں ہمارے لیے۔ پھر کچھ جو ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس اچھی خبریں ہیں، اور ابھی 2.5 سال موجود ہیں اس گورنمنٹ کے، تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کے امکانات ہیں۔ تو آپ اس صدارتی نظام سے پوری امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ اس صدارتی نظام کے بعد تو پاکستان میں بہتری کے امکانات ہیں، دیکھیے میں نے روزگاری پہ قابو پایا جا سکے گا۔ جیسے آپ سے عرض کیا کہ تجزیہ کرتا ہوں، آپ میری بات کو ویلیو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ کرنسی ایکسچینج ریٹس کو دیکھ لیجئے، اگر بہتری آ رہی ہے تو روپیہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پہ ڈالر ٹھیک تو ہے۔ نیچے آیا ہے، ڈالر میں فرق پڑا ہے کچھ۔ دیکھیے اگر اچھا چلیں، عمران خان صاحب بہت نیک نیت آدمی ہیں، تو پھر میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں، نہ میں اس کا ووٹر ہوں۔ سپورٹر کی نہیں ہے بات، ہے کہ کیا آپ کو اپنا کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ ان کو آتے ہی ایک کام فوراً کرنا چاہیے تھا کہ نیب کا جو قانون ہے پلی بارگین کا، اسے فوراً ابالش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس نے یہ بنایا ہے قانون اور جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے ابھی تک، وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے بلکہ وہ چور ہے۔ ایک بات بتائیے، 1 ارب روپے کی ایک آدمی چوری کرتا ہے، 2 کروڑ دے کے 20 کروڑ دے کے وہ چھٹ جاتا ہے، 80 کروڑ کی چوری آپ نے حلال کر دی اس کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی چور نے بنایا اور گندی ذہنیت سے بنایا کہ ہم ایسے چوری کریں گے اور اس کو پھر قانون کے کور دے دیں گے۔ نیب نے ابھی تک اس قانون کو ابالش کیوں نہیں کیا؟ اور میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، یہ چوری کو حلال کرنے والا قانون عدلیہ کو ہماری چاہیے فوراً پہلی دفعہ میں اس کو بند کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے چوروں کو بہت شے مل رہی ہے۔ لوگ چوری کرتے ہیں، کروڑوں روپے بینک سے لیتے ہیں، چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، آپ تھوڑے سے چند لاکھ روپے دے کے اپنے آپ کو وائٹ کرا لیتے ہیں اور آپ پھر اگلے الیکشن میں آ جاتے ہیں منہ صاف کر کے۔ یہ قانون چوری کو، چور کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نیب کا قانون۔ یہ پلی بارگین کا قانون فوراً سے پیشتر جو بھی نہیں ختم کرے گا، میں اس کو ذمہ دار سمجھوں گا، چاہے وہ عمران خان ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا عدلیہ ہو۔ عدلیہ اچھی طرح سمجھتی ہے اور اسی لیے غالباً نثار صاحب نے یہ کہا تھا کہ پلی بارگین جو ہے وہ بند کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی، صرف اسی بات کو لے لیجئے، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بہت زبردست آدمی ہیں، مان لیتے ہیں، اس قانون کو کل ختم کر دیں تو میں ان کو سپورٹ کروں گا۔ کافی چاہتا ہوں میں آپ کو ذرا سا اپڈیٹ دے دوں۔ 28 کو جمع کرائی تھی اگست کو، پھر 2 دسمبر کو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے ہماری۔
2 دسمبر کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اندر 3 لوگوں نے یہ درخواست جمع کرائی ہے. ایک میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں جمع کرائی ہے, ایک احمد رضا قصوری صاحب نے جمع کرائی ہے, اور ایک ہے ہم عوام پاکستان جنہوں نے یہ جمع کرائی ہے اسلامی صدارتی کے نام سے. اس کے اندر اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ مسٹر جسٹس آنریبل جسٹس مسٹر عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے ہی از بین ویری کائنڈ, اور انہوں نے اس بات کی اجازت اس طرح سے دی ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے کچھ ڈیٹا کی اور ڈیبیٹ کی اور ایویڈنس کی, کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس نظام کی جو خرابی ہے اس کے ثبوت جو دیے ہیں, انہوں نے کہا اس میں کچھ ایویڈنس اور لگا دیجئے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو آؤٹ رائٹلی انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. ویری کائنڈ آف ہم, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فتح ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں آپ ایویڈنس لگا دیں اس نظام کی ناکامیوں کا, تو پھر ہم اس کو سننے کے لیے دوبارہ کنسیڈر کریں گے. تو اب ہم تینوں لوگ جو ہیں, ہم عوام پاکستان اور احمد رضا قصوری صاحب اور میں, ہم اس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کر کے مزید ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں, تاکہ جب ہم سپریم کورٹ میں جمع کرائیں تو ریکوائرمنٹ سپریم کورٹ کی پوری ہو جائے, اور وہ پھر ہمارے لیے اس قوم کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں, اور ریفرینڈم کرانے کا حکم ہماری عدلیہ اس طرح سے دے سکتی ہے کہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کے اندر عدلیہ کو آزاد رہنا تھا, یعنی فیصلے کرنے میں آزاد ہو. اب جب عدلیہ کے سامنے یہ 50 سال کا نقصان کا ڈیٹا رکھا جاتا ہے تو وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی, بالکل آسانی ہوگی. تو اب موجودہ آئین کے تحت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا اسمبلی میں دوبارہ کہ جی آپ یہ ریزولوشن پاس کر دیں کہ کیا ہم ریفرینڈم کروائیں صدارتی نظام کے لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی بھی ایم این اے اس بات پہ سائن کرے گا کہ ہاں یہ پارلیمانی نظام ختم کر دیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور یہی ایک ٹیسٹ ہے, عمران خان صاحب ریزولوشن پیش کر دیں اپنی اسمبلی کے سامنے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ریفرینڈم جو ہے وہ صدارتی نظام کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اسی سے ان کی نیتیں واضح ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بڑی سحر حاصل گفتگو رہی. یہ تھے ڈاکٹر صاحب جو آج ان دنوں جو ہماری عدلیہ میں اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہے, اور وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس میں